سوچو بچار سب سے زیادہ خرچ کرتا ہے وہ اس کی تجارت ہوتی ہے. یہ کیفیت عام طور پر ملازم پیشہ آدمی کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کسی اور کے لیے محنت کر رہا ہوں، اور وہ اپنی ضروری محنت کے بعد اس سے زیادہ کام کرنے کو بسا اوقات اپنی صلاحیتوں کو یوں سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی عوض نہیں ہے. لیکن جب کوئی آدمی زیادہ کام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اپنا کام ہے، اپنی تجارت کو کہتا ہے کہ اپنا کام ہے. دیکھا ہوگا آپ نے لوگوں کو ملازمتیں چھوڑ کر تجارت اختیار کر لیتے ہیں اس خیال سے کہ ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے. تو تجارت کے حوالے سے انسان کی نفسیات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ اپنا سب کچھ جھونکنے کے لیے تیار رہتا ہے. جتنا بھی وقت لگ جائے تو اس کو یہ نہیں لگتا کہ وقت، اگر کسی سرکاری ملازم کو آپ اس کے وقت کے ساتھ یا کسی نجی ملازم کو اس کے وقت سے زیادہ بٹھا دیں اور اس کا کوئی معاوضہ اس کو نہ دیں، جاب کے اوقات 5 بجے تک ہیں اور اس کو آپ 8 یا 9 بجے تک بٹھا دیں، کتنا بددل ہوگا وہ. لیکن اگر کسی دکاندار کی دکان پر بھیڑ لگی ہوئی ہے اور اس کو دکان جو 9 بجے یا 10 بجے بند کرنی تھی، لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے وہ دکان 12 بجے تک بھی نہ بند کر سکے، تو اس پر وہ افسردہ نہیں ہوتا کہ آج تو میرے 2 گھنٹے زیادہ لگ گئے. وہ سوچتا ہے 2 گھنٹوں میں تو کتنے لوگ آ گئے، کتنا کام ہو گیا میرا. یہ دن اس کے اچھے دنوں میں شمار ہوتا ہے. تو کیا فرق ہے دونوں کے اندر؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا اپنا کام ہے، اور ملازم پیشہ آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو اوقات تو دیے ہیں، اپنے اوقات کا سودا کیا، بیچے ہیں اپنے اوقات 8-10 گھنٹے، لیکن اس کی تو ایک ترتیب ہے، اس سے زیادہ وہ تیار نہیں ہے. تو انسان کی اس نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ جل شانہ نے قرآن میں پوچھا ہے کہ کہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ بتاؤں جو دنیا میں تم جن چیزوں کی وجہ سے تجارت کرتے ہو. دنیا میں لوگ یہ تجارت کی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ کچھ چیزوں سے بچنے کے لیے. مثلا انسان فقر سے بچنا چاہتا ہے، انسان بھوک سے بچنا چاہتا ہے، انسان کو پہننے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے، سر کے اوپر اس کو ایک سائبان چاہیے ہوتا ہے، یہ اس کی ضروریات ہیں. انہی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان تجارت کرتے ہیں. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دیتے. یعنی یہ تجارت ظاہر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو رہی ہے، کیونکہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ جل شانہ نے مسلمانوں سے، مومنین سے ان کے مال اور ان کے جانیں اور ان کے اموال جنت کے عوض میں خرید لی ہیں کہ لوگ یہ چیزیں اللہ پر لگائیں گے، اس کے عوض میں اللہ جل شانہ ان کو جنت عطا فرمائیں گے. تو یہاں فرمایا کہ تمہیں حل تنجیکم، تمہیں بتاؤں، جو حل ادلکم، تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت تنجیکم جو تمہیں بچا دے، من عذاب علیم جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے. 4 کام اللہ جل شانہ نے فرمائے ہیں کہ تم لوگ کرو گے، 4 کام، اور 4 اس کے نتائج فرمائے ہیں جو مرتب ہوں گے. ہم کیا کریں گے اس تجارت کے اندر؟ دیکھیں نا، تجارت کے اندر ہوتا ہے ایک رأس المال، کیپٹل جس کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے نفع جس کو پروفٹ کہتے ہیں. تو دنیا میں جب تجارتیں ہوتی ہیں تو رأس المال ڈالا جاتا ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. بعض اوقات وہ پیسوں کی شکل میں ہوتا ہے، بعض اوقات اور کسی شکل کے اندر ہوتا ہے. اور فقہ کی کتابوں نے تجارت کی تمام اقسام کا احاطہ کیا ہے، تو انہوں نے بعض صورتوں کے اندر گڈ ول کو بھی کیپٹل کے اندر گنا ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں کو کیپٹل سمجھا گیا ہے. تو لیکن کوئی نہ کوئی کیپٹل ضرور ہوگا اور اس پر پروفٹ کی توقع ہوگی. تو اللہ جل شانہ نے بھی ہم سے اس تجارت کے اندر کہا ہے کہ کچھ تم کرو گے، تمہارے کرنے کے کچھ کام ہے، اس کا کچھ ہمارا عوض ہے، جس کا عوض تم کو ہم پھر عطا فرمائیں گے. تم کیا کرو گے؟ تؤمنون باللہ، تم اللہ جل شانہ پر ایمان لاؤ گے. اور دیکھیں خطاب بھی کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا سے. آیت شروع یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہی ہے. تو یہ اہل ایمان کیسے ایمان لاتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب ہی اہل ایمان کو ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے تؤمنون باللہ کہ تم اللہ پر کیا لاؤ گے؟ ایمان لاؤ گے. ظاہر بات ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جیسے اللہ جل شانہ کے اوپر ایمان لانے کا حق ہے، ایک ہے دعوی ایمان اور ایک ہے حقیقت ایمان. ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، ایمان والا ہوں، یہ اس کا دعویٰ ہے. ایک اس کی حقیقت ہے.
اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتها. حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفید بال دیکھ کر کہا کہ شبتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے. تو حضور نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی کچھ صورتوں نے بوڑھا کر دیا. تو مفسرین نے اس پر تفصیل کی ہے کہ سورہ ہود میں وہ کیا خاص بات ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کا بال سفید کر دیا یا بال سفید کر دیے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ فاستقم کما امرت، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ استقامت اختیار کیجئے حضور سے، لیکن کیسی؟ کما امرت، جیسے آپ کو کہا گیا ہے ویسی. یہ جیسے کہا گیا ہے ویسی، یہ بوڑھا کر دینے والی چیز ہے. یعنی وہ استقامت جو اللہ کو چاہیے، جیسی جو اللہ کو درکار ہے، اس کی ایک خاص قسم کی کوالٹی اور معیار کی بات ہو رہی ہے. دنیا کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے نا، دیکھیں کہ کوئی مینوفیکچرنگ کا ادارہ ہو، کوئی انڈسٹری ہو، وہ چیزیں مینوفیکچر کرتی ہوں، ان کو اگر آرڈر آئے کہ آرڈر آیا ہے جاپان سے، چیزیں بنا کر کہاں بھیجنی ہیں؟ جاپان. تو آپ کا کیا خیال ہے، معیار کے حوالے سے ان کو پریشانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یا کوئی خالص وہ چیزیں جو دنیا کے اندر، مثال کے طور پر دنیا میں سب سے قیمتی گاڑیاں ایک زمانے میں جرمنی میں بنتی تھی، یہ مرسیڈیز وغیرہ، یہ جرمن برانڈز ہیں. تو پاکستان میں کوئی بندہ گاڑیوں کا مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائے اور اس کو پہلا آرڈر جرمنی سے آئے، تو وہ اس کا کیا کیفیت ہوگی اس لگانے والے کی؟ تو اللہ جل شانہ کا معیار تو سوچے کتنا بلند ہوگا جب دنیا کے اندر معیاری اداروں، معیاری ملکوں کی طرف سے یا کسی کا معیار متعین ہو، اس کی طرف سے اگر آرڈر آ جائے تو لوگ پریشان ہو جائیں کہ ان کے معیار کی چیز ہم کیسے بنائیں گے. تو جو اللہ جل شانہ نے کہا ہے کہ مجھے استقامت چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ استقامت اختیار کیجئے، اور وہ استقامت اختیار کیجئے جیسی ہم نے آپ سے چاہی ہے، جیسی ہم نے آپ سے مانگی ہے. تو ظاہر بات ہے یہ بات یقیناً پریشان کن بھی ہے، اس سے پریشانی بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان جیسا درکار ہے، جیسا ہونا چاہیے، جو اس کے لوازمات ہیں، جو اس کی ضروریات ہیں، وہ ساری کی ساری اس کے اندر پوری ہوں. وہ رسول ہی، اور ایمان بالرسول، رسالت کے تمام تقاضے پورا کرے. یہ تو ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا کہ مطلب اللہ پر بھی ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تو مشکلات لا الہ نہیں جانتا اصل میں، کہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کس قسم کی ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں. جب وہ کہتا ہے میں اللہ پر ایمان لائے، اس کا مطلب کیا ہے، کن کن چیزوں کے اوپر، کون کون سی چیزیں میری طرف متوجہ ہو گئی. اور جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت نبی اور پیغمبر آخر الزماں ایمان لے آیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف زبان کے بول ہیں، یا یہ کوئی اطاعت کی ایک پورا ایک نظام ہے، ایک پورا پیکج ہے اطاعت کا جو میری طرف واجب ہو گیا؟ تو دو باتیں یہ ہو گئی، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول. اور تیسری بات فرمائی کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یعنی جہاد بالنفس اور جہاد بالمال. چار باتیں ہوں گی، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، جہاد بالنفس، جہاد بالمال. یہ چار کام اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تم لوگ. جہاد بالنفس کا مطلب کیا ہے؟ جہاد جہد، مشقت اللہ کے راستے میں کام کرنے کو کہتے ہیں، اور اس کے درجات ہیں. ہر محنت جو اللہ کے دین اور کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوگی وہ جہاد کہلائے گی، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو یا اعلیٰ درجے کی ہو، جس کے اندر انسان اپنی گردن اللہ کے راستے کے اندر کٹواتا ہے. درجات ہیں، جیسے کہ باقی عبادات کے درجات ہوتے ہیں. تو جہاد کے اندر چھوٹی سے چھوٹی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کا جھنڈا لہرانے کے لیے کوئی کوشش انسان کرے گا، وہ جہاد کے دائرے میں ضرور آئے گی. اور جہاد کی اعلیٰ ترین قسم وہ ہے کہ جہاں پر اسی صورت کے شروع کے اندر ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. میں نے اس دن، ہمارا ایک جگہ اس آیت سے منسلک آیت ہے تو عرض کر دوں کہ ایک ابھی کل پرسوں کوئی ریکارڈنگ تھی ایک پروگرام کی،
تو اس میں یہی آیت پر میں نے بات کی کہ اللہ جل شانہ نے کسی اسلامی فوج سے کس چیز کا مطالبہ فرمایا ہے. یہ آیت، ایک آیت سب چیز پوری بات بتا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں یقاتلون فی سبیل، ان لوگوں سے جو اللہ کے رستے کے اندر لڑتے ہیں، جو مجاہد ہوتے ہیں، جو مجاہدین فی سبیل اللہ ہوتے ہیں. لیکن 3 چیزوں کا اللہ نے اس کے اندر مطالبہ کیا. سب سے پہلے کیا کہا؟ یقاتلون فی سبیلہ، یعنی وہ لڑائی فی سبیل اللہ ہونی چاہیے. پہلی شرط یہ، وہ جنگ اللہ کے رستے میں ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے. فی سبیل اللہ کے علاوہ اس کی کوئی اور صورت نہ ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو، کسی سپر پاور کے لیے نہ ہو، کسی اور طاقت کے لیے نہ ہو، زمین یا مال جائیداد کے لیے نہ ہو، خالصتاً لوجہ اللہ الکریم، اللہ عز و جل کے لیے. پہلی شرط یہ. دوسری اللہ نے اس میں فرمایا فی سبیل صفاً، صف بستہ ہو کر. کیا مطلب ہے اس سے؟ ڈسپلن مراد، نظم و ضبط مراد ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے رستے کے اندر لڑیں گے، اول تو یہ طے ہو گیا رستہ اللہ کا ہے. دوسری شرط یہ کہ وہ انتہائی منظم ہوں گے، ان میں ڈسپلن ہوگا. یہ نہیں کہ وہ ایک ایسے جتھے ہوں گے جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، جن کا پتہ ہی نہیں ہے، مختلف ٹولیاں ہیں، مختلف گروہ ہیں، مختلف لوگ ہیں، اور بے شمار ان کے امیر ہیں اور بے شمار ان کے ذمہ دار ہیں. تو ایسے لوگ اگر فرض کیجئے یہ جو منتشر اور متفرق گروہ اگر اپنے دشمن کو ڈیفیٹ کرنے میں، شکست دینے میں کامیاب بھی ہو گئے تو اس کے بعد یہ آپس میں لڑیں گے؟ نہیں لڑیں گے پھر، کیونکہ دشمن کا تو خاتمہ ہو گیا. اب ان میں سے کامیابی کس کی جھولی میں گرے، یہ تو ان کا الگ الگ ہونا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کے اوپر ان کی لڑائی ہو سکتی. تو اس لیے اللہ نے دوسری شرط بیان فرمائی کہ صفاً، منظم ہو، ایک صف ہو. کأنہم بنیان مرصوص، وہ ایسے ہوں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. سیسا پلائی ہوئی دیوار میں کوئی رخنا نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی ذرہ برابر ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی چیز جا سکے. وہ بالکل ایک سلیٹ کی طرح صاف ستھری ایک مضبوط ترین چیز ہوتی ہے. تو کہا کہ وہ ایسے ہوں گے کہ ان کے درمیان باہمی اعتماد، ان کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، ان کا جو پورا نظم ہے وہ اس طریقے کے ساتھ مرتب اور منظم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کی پسندیدہ لوگ ہیں. تو جہاد بالنفس کے اندر ہر قسم کا، کہ اسی لیے جو لوگ اصلاح نفس کے لیے جو مجاہدے کرتے ہیں اس کو بھی مجاہدہ کہتے ہیں. وہ بھی لفظ جہاد سے ہی نکلا کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے نفس کو نیکیوں کا خوگر بنانے کے لیے اور برائیوں سے اس کو متنفر کرنے کے لیے، برائیوں سے دور کرنے کے لیے اور اپنی عادتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں وہ بھی مجاہدہ نفس کہلاتے ہیں، وہ بھی جہاد ہے. لیکن میں نے جس طرح عرض کیا کہ اس کی سب سے اونچی شکل جو ہے وہ ہے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے کے اندر لڑنا. اللہ کے رستے میں جو لڑائی آتی ہے وہ اس کی سب سے اونچی شکل ہے. باقی اس کے نیچے تمام چیزیں جو اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے کی جائیں گی وہ سب کی سب جہاد کے اندر آئیں گی. اور دوسرا فرمایا بِأَمْوَالِكُمْ، جہاد بالمال، اپنے پیسے کو اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرنا. ان مصارف کے اندر جن مصارف کے ذریعے سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہو، اسلام کا بول بالا ہوتا ہو، ان مصارف کے اندر اپنے پیسوں کو لگانا، یہ جہاد بالمال ہے، جس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ثابت کیا. تو یہ 4 کام ہمیں کہے ہیں کہ تم لوگ کرو. تم کرو گے تو اللہ نے فرمایا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اور یہ بھی یاد رکھو، اس کو کوئی بہت بڑی قربانی اس طرح نہ سمجھو کہ کوئی بہت بڑی مشقت ہم پر ڈال دی گئی ہے. یہ تمہارے لیے خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے اس میں، اگر تمہیں ان 4 کاموں کی توفیق مل جائے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو اور اگر تمہیں کوئی سمجھ ہے اور کوئی فہم ہے تو تم جان لو کہ ان 4 کاموں میں تمہارے لیے، یہ 4 کام تمہارے لیے سراپا خیر ہیں. یہ اللہ کیا فرماتے ہیں، میں کیا کروں گا؟ پہلی چیز یغفر لکم ذنوبکم. اس کے تجارت ہے نا، تو تجارت کے اندر تو دونوں طرف سے ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ تو تمہارے حصے کے کام ہو گئے، تم نے یہ کر لیے، میرے ذمے یہ ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. تم نے میری نافرمانیاں کی بھی ہوں گی، تم نے میری اطاعت کے اندر کمی کی ہوگی، تم نے میرے احکامات کو پس پش ڈالا ہوگا. میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے لیے نمونہ اور اسوہ بنا کر بھیجا. تم سے ان کی اطاعت کے اندر کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، ان کی پیروی میں تم نے کمی کی ہوگی. یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. پہلی بات. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. اور دوسری بات، تمہارے گناہ معاف کر کے میں تمہیں دوسری بات یہ کہ جنت کے اندر داخل کر دوں گا. اس جنت کے اندر جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، مساکن کہتے ہیں گھروں کو،
طیبہ کہتے ہیں پاکیزہ، انتہائی انسان کو کہ دل اور جان اور اس کی روح کو راس آنے والے گھر. گھر ضروری نہیں کہ انسان کو راس آئے. کل جنجوا صاحب مجھے کہہ رہے تھے ہمارے بعض دوستوں نے بڑے شوق سے گھر بنائے باہر رہ کر، بڑے شوق سے، لیکن اس میں رہنا نصیب نہیں ہوا. ایسا ہوتا ہے دنیا میں نا، لوگ بڑے شوق سے گھر بناتے ہیں، اس میں اپنی سارے شوق پورے کرتے ہیں کہ اس میں ٹوٹیاں جو ہیں وہ اٹلی سے آئیں گی، اور ماربل جو ہے وہ فلانی جگہ سے آئے گا، اور لکڑی جو ہے وہ برما سے آئے گی، اور فلانی چیز فلانی جگہ سے آئے گی. ایسے گھر لوگ بناتے ہیں بعض بڑے اہتمام کے ساتھ کہ اس میں ایک وقت کے اندر 20 ملکوں سے چیزیں امپورٹ کر کے لگائی جاتی ہیں. لیکن یہ مسکن تو ہے، یہ طیبہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا نہیں پتہ چلتا انسان کو. ان گھروں کے اوپر پھر بعض اوقات اس کے ساتھ ایسی عجیب و غریب چیزیں وابستہ، کبھی رہنا نصیب نہیں ہوتا، کبھی اس پہ دشمنیاں قائم ہو جاتی ہیں، کبھی وہ اس پہ اور اس کے ساتھ مصائب اور مشکلات. ایک صاحب نے گھر بنایا، مجھے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی کام اتنے شوق سے نہیں کیا اور اتنی مدت میں نہیں کیا جتنی مدت میں نے اپنا گھر بنایا. پتہ نہیں کتنی مدت بتائی، مجھے سال بھول گئے اس کے، کہ بہت لمبی مدت. ایسے اس کو میں نے اس کی ایک ایک اینٹ کے اندر اپنے ارمان نکالے، جو میرے دل کے اندر خواہشیں تھیں اور حسرتیں تھیں، ساری میں نے اس گھر کے بنانے کے اندر پوری کی. لیکن کہتے ہیں وہ گھر تھا، مجھے کہتے ہیں کہ یا کوئی جنجال خانہ تھا. اس گھر کے ساتھ ایک آزمائشوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا. ہم نے اس میں منتقل ہونے کے بعد کہتے ہیں سکون کا ایک لمحہ نہیں گزارا، ہم میاں بیوی دونوں. تو کہتے ہیں بالآخر میری بیوی نے کہا کہ یہ ساری مشکلات اور پریشانیاں اس دن سے شروع ہوئی ہیں جس دن سے ہم اس گھر میں آئے ہیں، اس کو بیچو تاکہ ہماری مصیبت ختم ہو. تو کہتے ہیں اس کے اندر اس مصیبت کو ہم نے اونے پونے خوب نقصان کے اوپر اس کو بیچا، اور جب اس کو بیچا تو پھر ہمیں سکون آیا. تو مسکن تو انسان بنا لیتا ہے دنیا کے اندر، لیکن وہ طیبہ ہوگا یا نہیں ہوگا اسے کچھ کہہ نہیں سکتا. تو اللہ نے فرمایا جنت میں جو تمہیں گھر دیں گے وہ مساکن طیبہ ہوں گے، وہ انتہائی عالیشان موتیوں کے اور شیشوں کے، اور اس کے اندر جو اس کی خصوصیات احادیث میں آتی ہیں وہ سب ہوں گی. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ وہ طیبہ ہوں گے، ایسے سکون آور ہوں گے کہ اس میں جانے والا انسان ہمیشہ کی نعمتوں کے کی لذتوں کے اندر اور اس کے سکون کے اندر ہوگا، اور پھر وہ ہمیشہ رہنے والے بھی ہوں گے. دنیا کے اندر انسان کو سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ صوفیاء کی بعض حکایتیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کتنی سچی ہیں اور کتنی کسی کو سمجھانے کے لیے. شیخ سعدی نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، گلستان ہے، بوستان ہے، ہماری مشہور پرانے زمانے کی تربیت کی کتابیں ہیں، اس میں حکایات ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ حکایتیں سچے واقع ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حکایت اس لیے کہ اس سے نصیحت ہو سکتی ہے. نصیحت کوئی پکڑنا چاہے تو اس میں بعض اوقات جانوروں کے قصے ہیں، واقعات ہیں، لیکن وہ نصیحت کے لیے. شیخ فرید الدین عطار جو تھے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، قصہ مشہور ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جن باتوں کی مجھے جو واقعات ہم کتابوں میں تو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کی اور حدیث کے اور سیرت کے بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی اوتھینٹسٹی ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر ہوتی ہے. اور بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو نصیحت اور عبرت کے لیے ہوتے ہیں، باقی یہ پورا پتہ نہیں ہوتا کہ واقعہ حقیقتاً ایسا ہی ہوا یا کچھ اس میں آگے پیچھے ہوا. لیکن شیخ فرید الدین عطار جو تھے بڑے بزرگوں میں سے، ان کو عطار اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی عطر کی دکان تھی، اور کہتے ہیں کہ ان کی عطر کی دکان تھی اور یہ بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے اس دکان پہ کام کیا کرتے تھے. چھوٹی آپ نے دیکھا نا عطر کی شیشیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی شیشیوں کے اندر عطر فروشوں کے پاس آپ کبھی جائیں، ان کے پاس بڑی شیشیوں میں عطر ہوتا ہے، یہ لاتے ہیں، پھر اس کو چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں ڈالتے ہیں، اور جو قیمتی عطر ہوتا ہے اس کو اتنے اہتمام سے ڈالتے ہیں کیونکہ اس کا ایک قطرہ بھی جو ہوتا ہے وہ اگر ادھر ادھر ہو جائے تو بڑا نقصان ہوتا ہے. اس میں آپ کو پتہ ہوگا عطر کی بڑی قیمتیں ہوتی ہیں، لاکھوں روپے تولہ ہوتا ہے. اچھا مشک جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے تولے سے کم کا نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں وہ شیخ فرید الدین جو ہے نا، وہ بڑی شیشی سے چھوٹی شیشیوں کے اندر بڑے اہتمام سے عطر ڈالتے تھے، 3-3 4-4 قطرے، پھر وہ شیشیاں سجاتے تھے. ایک فقیر ان کی دکان کے اوپر آیا تو اس نے کہا کہ فرید تیری جان تو بڑی مشکل سے نکلے گی. کیوں مشکل سے کیوں نکلے گی؟ کہا تیری روح جو ہے، تیری جان ان شیشیوں کے اندر بند ہے جس کے ساتھ تو اتنے اہتمام کے ساتھ تو بیٹھا ہے اس میں اپنا. تو جب تیری جان کھینچی جائے گی تو صرف تیرے بدن سے نہیں کھینچی جائے گی، ان ساری شیشیوں سے بھی کھینچی جائے گی. تو کہتے ہیں فرید الدین نے پوچھا کہ چاچے تیری جان کیسے نکلے گی؟ میری تو سختی سے نکلے گی، تیری کیسے نکلے گی؟ کہتے ہماری ایسے نکلے گی. کہتے لیٹے اور اپنے اوپر چادر لے لی، اٹھے ہی نہیں. فرید الدین جا کے ہلایا تو فوت ہو چکے. کہا ہماری تو ایسے نکلے گی. تو یہ واقعہ مشہور ہے، قصہ ہے، بہت سے بزرگوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر. تو کہا کہ ہم تو کوئی وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ نہ دستار دارم
نہ غم پیچ دارم. یہ دستار پگڑی کو کہتے ہیں نہ پگڑی پہنتا ہوں نہ اس کے پیچوں کی فکر ہوتی ہے کہ سیدھے ہیں یا ٹیڑھے ہیں. ہم لوگ جو پگڑی پہنتے ہیں نا, ہمیں تھوڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے, کوئی سیدھی پگڑی باندھے تو اس پگڑی کو گول کرنے کو پیچ کہتے ہیں اس کے. تو کہتے ہیں جس دستار والوں کو غم پیچ ہوگا نا کہ ان کے پیچ سیدھے ہیں یا نہیں ہیں, تو نہ ہماری دستار ہے نہ ہمیں یہ اس کا غم ہے کہ اس کے پیچ سیدھے ہیں یا الٹے ہیں یا نہیں ہیں. تو دوسری چیز یہ کہی کہ دو چیزیں کہ تمہیں گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے. تو یہ دونوں چیزیں تو دنیا کی ہیں, آخرت کی ہیں. انسان کی فطرت یہ ہے کہ یہ کہتا ہے یا اللہ یہ تو آگے کی بات ہو گئی نا, اس دنیا میں کیا ہوگا. اس کو تو قریب کی فکر زیادہ ہوتی ہے, قریب کوئی جلدی والی کوئی بات بھی تو کیا ہوگی. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی ہے. اور دیکھیں کیا کہا, اس اوپر والی چیز کو کہا ذالک الفوز العظیم. آپ سوچیں جس کو اللہ عظیم کہے کتنی بڑی بات ہوگی. کہا کہ یہ میرا تمہارے گناہوں کو معاف کر دینا اور تم کو میں نے جنت کے اندر تم کو جنت کے اندر داخل کر دینا, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ذالک الفوز العظیم, بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن پھر اللہ جل شانہ آگے اگلا جملہ جو ہے نا دلچسپ پڑا ہے, کہا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا, اور ایک چیز وہ جو تم پسند کرتے ہو. مطلب یہ کہ تم لوگ شاید صرف اتنے کے اوپر مطمئن نہ ہو کہ یہ آخرت کے اندر جنت بھی ہے اور وقت تحب, تمہیں بھی کچھ جو چاہیے وہ مجھے پتہ ہے. اللہ فرمائے میری مخلوق ہو, مجھ سے زیادہ تمہیں کون جانتا ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا, اور وہ چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے اور تمہیں فوراً جس کا مطالبہ ہے وہ بھی مجھے پتہ ہے. فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب, اس دنیا کے اندر بھی میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی. نصر من اللہ وفتح قریب, اور تمہیں میں فتح عطا. مفسرین نے لکھا ہے کہ فتح مکہ اس سے مراد تھی جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی. اللہ جل شانہ کی مدد کا کوئی ایک ڈھنگ نہیں ہوتا. مدد نصرت اللہ جل شانہ کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر انسان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے, ہر پہلو پر اس کی مدد. ہمیں ایک لمحے کے لیے اللہ کی نصرت ہم سے ہٹ جائے, خدا جانے ہمارے ساتھ کیا ہو جائے. میں کبھی کبھی اس بات کو سوچتا ہوں, مجھے مصروفیات بہت زیادہ رہتی ہیں تو میں گاڑی کم چلاتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کم چلاؤں, لیکن چلانی پڑتی ہے بعض اوقات. تو اس دوران بھی بہت سارے کام چل رہے ہوتے ہیں, کبھی فون آ رہے ہوتے ہیں, کبھی کیا ہوتے ہیں. تو میں ایک دن ویسے سوچا تھا, میں کہ میں اتنی غائب دماغی کے ساتھ گاڑی چلاتا ہوں, 100 کام دماغ کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں, مسئلے, فون, فلانے ڈمکانے. میرے جیسے لوگوں کے لیے تو میرا خیال ہے یہی ریکمینڈیڈ ہے کہ بالکل نہ چلائیں. تو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج تک کبھی حادثہ نہیں ہوا زندگی کے اندر. تو میں اس بات کو سوچتا, میں کہا کہ یہ اللہ جل شانہ کی جو حفاظت کی صورتیں ساتھ انسان کے اگر نہ ہو اسباب کے درجے کے اندر, تو خدا جانے انسان ایک دن کے اندر کتنی آزمائشوں میں مبتلا, کتنی ایک ہی دن کے اندر اس پہ کتنی مصیبتیں ہیں جو آ سکتی ہیں اگر اللہ جل شانہ کی جانب سے ایک حفاظت کا غیبی نظام انسانوں کے ساتھ نہ چل رہا. آپ ان چھوٹے بچوں کو دیکھیں, یہ کتنے شرارتی ہوتے ہیں, کہاں کہاں یہ گھروں کے اندر اوپر نیچے ٹیرس میں نکل رہے ہیں, ادھر نکل رہے ہیں, ادھر نکل رہے ہیں, اور ہر وقت سڑک کے اوپر بھاگ رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں. اگر یہ فرشتوں کا غیبی نظام حفاظت کا آس پاس نہ ہو تو ایک دن کے اندر خدا جانے کتنے حادثے ہو سکتے ہیں. کوئی ایک دن بھی کسی بچے کا عافیت سے گزارنا, یہ بچوں کو آپ دیکھیں نچلے نہیں بیٹھ سکتے بالکل بھی, ہر وقت یہ کسی نہ کسی مشغلے کے اندر ہوتے ہیں, اور وہ مشغلہ خطرناک ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہوں کہ یہاں تو اسلام آباد میں نہیں, ہم کراچی کے اندر ہم دیکھا کرتے تھے, اونچی اونچی بلڈنگیں اور بچے اس کی گرل سے لٹکے ہوئے ہیں, ٹنگے ہوئے ہیں, نیچے والے کا دل اس حلق کے اندر آ جاتا ہے کہ اللہ اس کا اگر ذرا پاؤں اس کا اٹھا تو یہ تو نیچے آئے گا سیدھا اوپر سے. تو یہ اللہ جل شانہ ایک نظام ہوتا ہے دنیا کے اندر جو چل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ. یہ نصر من اللہ اس سب کا احاطہ کیے ہوئے دنیا کے اندر. وہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے ساری. وہ فتح قریب, اور ایک ایسی فتح جو قریب ہو, جو انسان کو دنیا کے اندر اس کو اس کے مقاصد کے اندر کامیاب فرما دے. انسان یہ چاہتا ہے. تو یہ 4 چیزیں ہوں گئی, یعنی پہلی چیز آ گئی مغفرت, گناہوں کی معافی. دوسری چیز ساتھ اس کے آ گئی جنت کے اندر داخلہ. تیسری چیز آ گئی نصر من اللہ, اللہ تعالیٰ کی نصرت. اور چوتھی چیز آ گئی فتح قریب, انسان کے مقاصد کے اندر کامیابی. جو بھی مقصد ہو اس کے اندر, قرآن کے الفاظ کے اندر ایک وسعت ہوتی ہے اور وہ بہت بڑی بڑی چیزوں کو شامل ہوتا ہے. ہر وہ مقصد جو نیک ہو, جو محمود ہو, جو انسان چاہتا ہے اور اللہ جل شانہ اس کو اس کے اندر کامیاب فرما دے, تو اس کے بعد اس کو اور کیا چاہیے دیکھا جائے تو. کرنے والے کام جو ہیں وہ پھر سے اس کا خلاصہ عرض کر دوں کہ وہ 4 ہیں. تؤمنون باللہ, ایمان باللہ کو سیکھنا چاہیے. ایمان باللہ کے اندر اصل چیز سب سے بنیادی یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی کیفیت میں, کسی بھی مشکل میں, کسی پریشانی میں انسان کی نگاہ اللہ کے غیر کی طرف نہ جائے کبھی بھی. اصل یہ ایمان باللہ ہے. بڑی سے بڑی آزمائش یا چھوٹی سے چھوٹی بات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں کتنی کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق ایسا ہو کہ جب اس کی نگاہ اٹھے مدد کی، توقع کی، امید کی، آس کی، مانگنے کی، چاہنے کی، تو سوائے اللہ جل شانہ کی کسی اور طرف نہ جائے۔ اس کی یہ مشق ہو، اس کو ہر وقت اللہ ہی کی طرف نگاہ اٹھانے کی اس کی عادت ہو۔ یہ ایمان باللہ ہے۔ اور ایمان بالرسول کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو، آپ کے طرز حیات کو، آپ کی مبارک طریقوں کو وہ انسان اپنی زندگی کے اندر ہر چیز کے اوپر غالب کرتے، ہر پہلو کے اوپر غالب کرتے، اور اس کا امتحان موقع بموقع انسان کو آتا رہتا ہے۔ خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں، مالی تنگی بھی آتی ہے، مالی فراخی بھی آتی ہے، اوقات کی مشغولیت کا وقت بھی آتا ہے، اوقات کی فراغت کا وقت بھی آتا ہے، عمر کا ابتدائی حصہ بھی آتا ہے، جوانی بھی آتی ہے، ادھیڑ عمر بھی آتا ہے، بڑھاپا بھی آتا ہے۔ یہ سارے تغیر و تبدل انسان کی زندگی کے اندر آتے رہتے ہیں۔ اس ہر قسم کی کیفیت کے اندر اس کا رفیق اور اس کے ساتھ سفر کرنے والی چیز کیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں اور آپ کا طرز حیات، آپ کی مبارک زندگی، آپ کے ارشادات، آپ کے احکامات، یہ اصل میں ایمان بالرسول ہے۔ یوں ورنہ تو زبان سے کہنا تو بہت اچھا، دیکھیں اگر آپ سوچیں کہ اللہ نے کہا اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول اللہ پر ایمان لاؤ، تو ہم کہیں تو بیٹھے بیٹھے ہم کہتے ہیں جی ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، رسول اللہ پر بھی ایمان لائے، کہنے کے اندر تو کوئی مشکل نہیں پیش آتی انسان کو۔ تو اس کی حقیقت کو انسان سمجھے کہ حقیقت اس کی کیا ہے۔ اور پھر دو چیزیں جو فرمائی، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس۔ جہاد بالمال کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے مال کے اندر اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو پورا کرو گے۔ دیکھیں جہاد بالمال کا مطلب خرچ بھی ہے، لیکن خرچ کرے گا تو اس کے لیے پہلے مال کا حلال ہونا ضروری ہے، نہیں ہے؟ حرام مال کے خرچ کا تو ثواب نہیں ہے۔ خرچ کے لیے مال کا حلال، تو اس کا مطلب یہ کمانے کے سارے طریقوں کو ٹھیک کرے گا پہلے وہ، کیونکہ پہلے کمائے گا پھر خرچ کرے گا نا۔ تو کمانے کے رستوں کا ٹھیک کرنا اور پھر خرچ کی صورتوں کو ٹھیک کرنا، اسراف نہ کرے، تبذیر نہ کرے، اللہ کے رستے میں دے، جہاں نیکی کے مقاصد کے اندر خرچ کرے۔ اور جہاد بالنفس یہ ہے کہ اپنے آپ کو بے لگام نہ چھوڑے، جانوروں کی طرح۔ جانوروں کا دیکھیں نا، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، جس کے کھیت میں مرضی منہ مارے، جہاں سے جو مرضی کھائیں، جہاں مرضی جائیں۔ تو انسان کو اور اس کے درمیان یہ فرق ہے کہ یہ پابند ہے، اور پابند کا مطلب یہ کہ اس کے لیے جائز ناجائز، حلال حرام، ٹھیک غلط، کرنے کے کام نہ کرنے کے کام، اور اس سب کے حوالے سے اللہ جل شانہ نے اس کے لیے ایک ترتیب متعین فرمائی بھی ہے، اس ترتیب سے یہ باہر نہ جائے۔ ان قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے، اس کو یعنی یہ ایک چھوٹا سا رکوع ہے سورہ صف کا، بلکہ رکوع کا بھی ایک حصہ ہے جس کی، لیکن اس میں آپ اس کو اگر اس کے ایک ایک جملے کے اوپر، یہ ایمان باللہ پر آپ دیکھیں تو جلدوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں، رسالت کے احکامات پر جلدوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں، جہاد بالمال پر، انفاق پر۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب 2 جلدوں میں فضائل صدقات کے نام سے، صرف اس کے ایک جز کے اوپر، اور کیا کہتے ہیں اس کو، جہاد بالنفس، اس کے اوپر کتنی تصانیف لکھی گئی ہیں۔ یہ قرآن سمیٹ دیتا ہے بڑی بڑی بحثوں کو اور بڑے بڑے مفاہیم کو چند جملوں اور چند الفاظ کے اندر۔ آخری بات جو اس کے اندر جس کے اوپر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ایک اور مطالبہ ایمان والوں سے، کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ جل شانہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اچھا دیکھیں یہ آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں، اور نہیں یہ مدنی صورتیں ہیں، مدنی صورت ہے، آیت تو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے جب منافقین کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے مددگار بننے کے لیے، جس نے واقعی اللہ کے دین کا مددگار بن کر دکھایا، قرآن ہی کے الفاظ ان کے اوپر چسپاں ہو گئے اور ان کا نام انصار پڑ گیا۔ یہاں کہا کہ کونو انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار۔ تو اوس اور خزرج کے قبائل، آج لوگ بھول گئے اس بات کو کہ یہ اوس اور خزرج تھے جن کو ہم انصار کہتے ہیں۔ آج ان کو انصار مدینہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں، تاریخ پڑھنے والے، سیرت پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اچھا ان کے قبائل جو ہے وہ تو اوس اور خزرج تھے، لیکن ایسی اللہ کے دین اور اس کے رسول کی مدد کی کہ انصار کا نام اللہ، یہاں اللہ نے یہ مطالبہ فرمایا، کونو بن جاؤ، ہو جاؤ کیا، انصار اللہ، اللہ جل شانہ کے دین کے انصار اللہ، دین کے مددگار۔
اور پھر ایک مثال دی کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، عیسیٰ ابن مریم نے اپنے ساتھیوں کے اندر سے پوچھا تھا، ان میں آواز لگائی تھی کہ من انصاری الی اللہ، کہ تم میں سے کون ہے، اے میرے ساتھ بیٹھنے والو، تم میں سے کون ہے جو اللہ کے واسطے میرے مددگار بنے۔ اللہ کے واسطے کا مطلب کیا ہے کہ میں کوئی تم سے اپنی ذاتی مدد نہیں مانگ رہا، اللہ کے دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے، اس پیغام نبوت کی اشاعت کے لیے میرا ساتھ دینے کو کون تیار ہے؟ تو اللہ نے فرمایا قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان کے حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ پھر ان میں سے فآمن الطائفہ من بنی اسرائیل وکفر الطائفہ، پھر وہ بنی اسرائیل تھے جو آس پاس تھے، تو کہا کہ ان بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور دوسرا گروہ جو ہے وہ منکر ہوا اور کافر ہوا اور نہیں ساتھ دیا انہوں نے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، آپ نے بھی یہ آوازیں لگائیں۔ تو کہا کہ پھر ہم نے پھر جو لوگ ایمان لائے تھے، ہم نے اس گروہ کو اس دوسرے گروہ کے مقابلے میں ہم نے ان کی مدد اور تائید کی اور ان کو ان کے اوپر غالب کر دیا، غلبہ ان کو عطا فرما دیا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو جنہوں نے مان لیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی دعوت پر بھی ایک طبقہ آمنا و صدقنا کہے گا اور ایک طبقہ انکار کرے گا، اور پھر ہم اس ایمان لانے والے طبقے کو انکار کرنے والے طبقے کے اوپر غالب کر دیں گے۔ اور ایسے ہوا ہمارے سامنے، مدینہ منورہ کے بعد فتح مکہ ہوا، اور اس کے بعد پھر حنین ہوا، اور اس کے بعد پھر باقی چیزیں ہوئی، اس کے بعد کیا کہتے ہیں آپ تشریف لے کے تبوک ہوا، اور اس سب کے بعد کیا ہوا کہ پورا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر ہی، جزیرۃ العرب میں تو تھا ہی تھا، پھر آپ کے خلفاء کے زمانے کے اندر اور بعد کے حضرات کے زمانے کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی زندگی کو انہی چیزوں کے اور اس آئینے اور اس سانچے کے اندر ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی کہ کس طریقے کے ساتھ اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لایا جا سکتا ہے۔ ذکر ہوگا، قبلے کی طرف منہ کر